اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ انتہائی قابل احترام علامہ مفتی عبداللہ فریدی صاحب، معزز اساتذہ کرام اور انتہائی میرے دل کے قریب ننھے منھے بیٹے اور بیٹیاں، السلام علیکم۔ دھڑکتے دل سے آج جس کلاس کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں وہ قرآن فہم کورس یا قرآن فہم کلاس ہے۔ آج یہ جو ابتدا ہم کرنے جا رہے ہیں یہ کوئی آسان یا چھوٹا کام نہیں ہے۔ میں آپ سب کو، آپ کے اساتذہ کو، اس ادارہ کو مبارکباد بھی پیش کروں گا اور خوشخبری بھی دوں گا کہ اللہ کے کلام کو سمجھنے کا پروگرام، یہ جو ہم نے کلاس شروع کی ہے قرآن فہم کورس، یہ یقیناً ایک عظیم اور بڑا کام ہے۔ اب قرآن ہے کیا؟ وہ اللہ کا پیغام، جو اللہ کا حکم ہے کہ آپ نے اپنے شعار زندگی کو اس کے مطابق گزارنا ہے۔ اس چیز کا ہم نے اہتمام کیا ہے کہ ہمارے یہ شاہین، یہ نوجوان نسل جس طرح میتھس میں، انگلش میں، کیمسٹری، بایو فزکس میں انتہائی ماہر ہوتے ہیں، ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں لیتے ہیں، انجینئرز بنتے ہیں، بڑے بڑے بزنسز ہولڈ کرتے ہیں، آفیسز ہولڈ کرتے ہیں، وہ سچے مسلمان بھی ہوں۔ ایک یا دو آیہ کریم آپ کو معنی کے ساتھ اور اس کے ماخذ اور ترجمے کے ساتھ آپ کو گائیڈ کر دیں، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بہت زندگی کے لیے اور آخرت کے لیے سامان ہوگا۔ سر پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نزل احسن الحدیث، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ رب العزت اس ادارے کے بانی اور ڈائریکٹر محترم جناب رانا بابر علی خان صاحب کو، اساتذہ کو، طلباء کو برکتوں سے نوازے۔ آج کا یہ سیکشن ہمارے زندگی کا ایک اہم ترین ایک منزل ہے، ایک اہم ترین واقعہ سمجھ لیں گے ہم اسے اپنی زندگی کا۔ قرآن مقدس کو سمجھنا یہ ہمارے لیے سب سے پہلی اور اہم بات ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جتنی بھی باتیں، جتنے بھی دانشوروں کی باتیں، جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، اردو میں لکھی گئی، انگلش میں لکھی گئی، عربی میں لکھی گئی، ان میں سب سے بہترین جو بات ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے جو کتاب تم پر نازل کی ہے وہ سب سے بہترین کتاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا اور ساتھ اللہ فرماتا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اللہ رب العزت رسول اللہ کو فرمایا کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل اس لیے کی ہے تاکہ آپ اسے کھول کر وضاحت کے ساتھ تمام لوگوں کو بتا دیں کہ تمہارا رب تمہیں یہ کہتا ہے، تمہیں زندگی کے بارے میں یہ اصول بتاتا ہے، تمہیں اپنی اخلاقیات کے بارے میں یہ چیزیں سکھاتا ہے۔ تو یہ بنیادی مقصد ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں آتی کہاں سے ہیں؟ ہم جو یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ کی بات ماننی ہے، رسول اللہ کی بات ماننی ہے، تو اللہ اور رسول کی باتیں آتی کہاں سے ہیں؟ اللہ اور رسول کی باتیں سب سے پہلے قرآن میں آتی ہیں، سب سے پہلے قرآن میں آتی ہیں، اس کے بعد پھر حدیث میں آتی ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ایک مسلمان ہونے کے لیے وہ قرآن آتا ہے۔ ہم اللہ کو مانیں تو اللہ کو پھر کیسے مانیں؟ تو بھی قرآن سامنے۔ ہم رسول اللہ کو مانیں، رسول اللہ کو کیسے مانیں؟ تو بھی قرآن سامنے۔ قرآن سب سے پہلی چیز ہے۔ ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کا احترام کرتے ہیں، قرآن کو چومتے ہیں، قرآن کو آنکھوں پہ، ماتھے پہ رکھتے ہیں، گھر میں اونچی جگہ رکھتے ہیں،
یہ قرآن کا احترام ہو گیا۔ قرآن کو ہم بڑی عقیدت سے یاد بھی کرتے ہیں، اسے ہم حفظ بھی کرتے ہیں۔ رمضان المبارک میں تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اتنے لوگ رمضان المبارک میں تراویح پڑھنے آتے ہیں جتنے سارا سال نماز پڑھنے نہیں آتے، قرآن سننے کے لیے آتے ہیں۔ یہ ہماری قرآن سے عقیدت ہے، قرآن سے ہمارا یہ ایک رشتہ ہے، ایک تعلق۔ ہم قرآن مقدس کے ذریعے ہم سب سے پہلے قرآن سے اپنی زندگی سیکھیں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم قرآن کی زبان سیکھیں گے، عربی قرآن کی زبان بھی ہم جتنا ہو سکے گا ہم وہ بھی سیکھیں گے۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کو برکتیں دے، آپ کے علم میں برکتیں دے، ہمارے اس مشن کو رب تعالیٰ کامیاب کرے۔ انشاءاللہ ہم دعا بھی کرتے ہیں، اور پھر مکمل اپنے دل و دماغ کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ، پوری سچائی اور دیانتداری کے ساتھ ہم اس کام میں پورے شوق اور لگن سے ہم لگ جائیں گے، اس کام میں کوتاہی نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے، ہم قرآن سیکھیں گے، انشاءاللہ ہم قرآن سیکھیں گے، قرآن سے ہم اپنی زندگی سیکھیں گے، قرآن سے ہم اپنے آپ کو بہتر کریں گے، اپنے اخلاق کو بہتر کریں گے، اپنی زندگی کو بہتر کریں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وصحبہ بارک وسلم۔ الرحمن الرحیم مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ الہ العالمین ہماری ان کوششوں کاوشوں کو قبول فرما، حصول علم کے مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو، اساتذہ کو، ان